رات کا سما بے قرار قافلہ باد عباس زینب درود پڑھے پاک آنکھیں دگا رہی ہے یاقوت خون کے جنگل میں رات کا سما بے قرار قافلہ باد عباس زینب درود پڑھے پاک صلوات اتنی بلند آواز سے فرمائے کہ یہاں سے نجف تک آواز جائے بار محمد وآل محمد صلوات اب آپ کے سامنے مولا کا سلو سلام پیش کرنے کے لیے مولا کا سلو سلام بیان کرنے کے لیے تشریف لائیں گے جناب عمار جعفری صاحب صلوات مل کے تمام حضرات فرمائے بلند آواز سے مولا کے سلام میرے مولا حسن حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں وجود حق کی سند کو حسین کہتے ہیں کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں وجود حق کی سند کو حسین کہتے ہیں کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں پھر اس کے بعد خدا بھی مدد نہیں کرتا پھر اس کے بعد خدا بھی مدد نہیں کرتا خدا کی ساری مدد کو حسین کہتے ہیں وہ جس کے سائے کے نیچے ہے تو نے اللہ لکھا وہ جس کے سائے کے نیچے ہے تو نے اللہ لکھا اس حسین سی شد کو حسین کہتے ہیں اس حسین سی شد کو حسین کہتے ہیں وہ جس کا طور پہ جلوہ نہ منہ سے دیکھ سکا وہ جس کا طور پہ جلوہ نہ منہ سے دیکھ سکا اس تجلی کے قد کو حسین کہتے ہیں یہ کائنات
خدا نے بنائی ہاتھوں سے، یہ کائنات خدا نے بنائی ہاتھوں سے، تو کبریائی کے ید کو حسین کہتے ہیں۔ حسین و منی پہ للہ کبھی غور تو کر، تیرے رسول کی جد کو حسین کہتے ہیں۔ صلوات۔ بر محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ جو بھی نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا۔ ہدایت کے چراغ وکیل آل محمد سرمایہ افتخار ملت ابراہیم بابا علمدار شاہ سید فقیر شمس بادشاہ کے فرزند سخی بابا ذل علمدار آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ صلوات تمام حضرات بلند آواز سے فرمائیے مولا کے ساتھ۔ میرے مولا حسن حسین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المعروف رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ومن عنده علم الکتاب، واہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین واہل المتقین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی قرآن مجید وفی فرقان حکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صلوات بآواز بلند۔ ایک مرتبہ پھر سے مل کر صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ توجہ ہے کہ گفتگو کا آغاز کیا جا سکے۔ ایک مرتبہ پھر سے مل کر صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ چونکہ کل امام بارگاہ میں علم کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس گفتگو کو وہیں سے آگے شروع کر سکوں۔ لیکن کبھی بھی اگر آپ کا علم کم ہے تو زیادہ علم والے کے سامنے اکڑنا علم کو ختم کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے میں چھوٹی سی روایت پڑھ کر میں بالکل آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابن عباس سے تو سب واقف ہیں، بہت بڑے رسول کے ساتھ تعلق بھی ہے اور بہت سارا علم بھی ہے ان کے پاس، لیکن جانتے ہیں کہ جو علم میرے پاس ہے اس کی حیثیت کتنی ہے۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا نے ان سے ایک سوال کیا، ابن عباس جانتے ہو سورہ الحمد کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کون پوچھ رہا ہے؟ باب العلم پوچھ رہا ہے، جانتے ہو سورہ الحمد کیا ہے؟
اگر علم میرے اور تمہارے جیسا ہوتا تو کہہ دیتے ہاں جانتا ہوں، کہہ دیتے میں جانتا ہوں، مگر نہیں، وہ جانتے ہیں بابل علم مجھ سے پوچھ رہا ہے، جانتے ہو سورہ الحمد کیا؟ انہوں نے جواب دیا محمد و علی کے سوا میں نہیں جانتا، اپنے علم کی نفی کر دی، کہا میں نہیں جانتا، مگر جانتے تھے سورہ الحمد کیا ہے، مگر اتنا نہیں جانتے تھے جتنا علی جانتے تھے، اس لیے کہا میں نہیں جانتا۔ یہ ان کا انکار کرنا ان کے علم میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی جہاں پہ کہا میں نہیں جانتا، اگر کہہ دیتے میں جانتا ہوں تو علی نہیں سمجھاتے کہ سورہ الحمد کیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں تم سے بڑا عالم ہو وہاں پہ اپنا علم دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا علی بہتر جانتے ہیں سورہ الحمد کیا ہے۔ اب وہاں پہ تفسیر کی، ابن عباس کہتے ہیں پوری رات گزر گئی تفسیر کرتے کرتے، الف اور لام کی تفسیر مکمل نہ ہو سکی، ابھی سورہ الحمد پوری باقی ہے۔ تو جب کہا نا کہ یا علی یہ پوری رات گزر گئی ابھی تک تفسیر مکمل نہیں ہوئی، اب اسے ذرا آسان کر دیجیے۔ مولا علی نے تفسیر کو آسان کیا، کہا پوری سورہ الحمد بسم اللہ میں قید ہے، بسم اللہ بے میں، بے نقطے میں، نقطہ میں علی۔ میرا مقصد صرف بے کا نقطہ سمجھانا نہیں، وہ آپ کئی بار سن چکے ہیں، اسی منبر سے سن چکے ہیں، کئی عالموں سے سن چکے ہیں، مگر سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ لگے کہ علم تم سے بلند اور بڑے علم والا تم سے پوچھے جانتے ہو کہ کیا ہے، وہاں پہ اپنا علم مت دکھانا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، کیا تم جانتے ہو جو آدم جانتا ہے؟ کہا نہیں جانتا، آج تک تعظیم کے لیے موجود ہیں۔ فرشتوں کی تعظیم ہو رہی ہے نا؟ کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کے علم کے سامنے اپنا علم ظاہر نہیں کیا۔ اب جس نے اللہ کے علم کے سامنے اپنا علم ظاہر کیا، کہا اے اللہ تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کہ آگ بلند ہوتی ہے، مٹی ادنا ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا تو میرے دربار سے بھی نکل جا، ہر مومن کے دل سے بھی نکل جا، کہیں جگہ نہیں مل رہی اس شیطان کو ٹھہرنے کے لیے، اس کے پاس کوئی گھر ہی نہیں۔ اب بڑے حیران ہوں گے لوگ کہ اس کے پاس گھر نہیں۔ گھر وہ ہوتا ہے جہاں پہ امن ہو۔ جس دل میں علی آ جائے وہاں پہ امن ہے، سمجھ جانا وہ دل گھر ہے۔ جہاں پہ شیطان آ جائے اس دل میں امن نہیں ہوتا، اسے کوئی گھر نہ کہے، وہ اجڑا ہوا دیار ہے۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ اب جب علم کی بات ہو رہی ہے تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں شیعان حیدر کرار سے، علی کے محبان سے، کہ بتائیے آپ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت